بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض صدق الله مولانا العظيم یہ مجلس جو 2 روز کا ایک تربیتی پروگرام، اس کی یہ آخری مجلس ہے۔ اللہ تعالی ان مجلسوں کو ہم سب کے لیے دنیا میں اور آخرت میں اپنی خوشی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ ان مجلسوں سے جو بات ہم کو سننے کو ملی اس پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو پہنچانا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت امت میں ایسے پروگراموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہ نماز سیکھنے کا پروگرام ہو، قرآن مجید کی صورتیں، خاص کر کے آخری صورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کو صحیح کرنے کا پروگرام ہو، عقائد جس کو ہم گجراتی میں مانیتا کہتے ہیں، انگریزی میں ٹو بلیو کہتے ہیں، کہ ہمیں کیا کیا ماننا ہے، ہمارے ایمان کے لیے کون سی چیزیں ماننا ضروری ہے، وہ بھی ہم لوگ اچھی طرح سمجھے۔ بہت سے کام جو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، برے ہیں، اور ہم کو اس کی خبر نہیں، تو وہ بھی بتلانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے حرام اور گناہ اور غلط کاموں سے ہم خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچا دیں۔ اس طرح کے پروگرام کے جس کے اندر ورکشاپ ہو، یعنی کچھ سیکھا سکھایا جائے،
ایک دو چار بیان بھی ہو جائے، لیکن زیادہ وقت زیادہ ٹائم جس میں سیکھنے سکھانے میں لگایا جاتا ہے. ایسے شہروں میں گاؤں میں اس کو قائم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ساتھ ساتھ میں سوال جواب کی بھی ایک مجلس ہو، کیونکہ آج ہمارے مسلمانوں کے دماغ میں بہت سے سوال آتے ہیں، تو وہ سوال کا شریعت کے جو قانون ہے، لا ہے، قاعدے ہیں، مسئلے مسائل ہیں، اس کے مطابق ان کو گائیڈ لائن ملنی چاہیے. آج کل گائیڈ لائن کا زمانہ چل رہا ہے، تو ایک شریعت کی بھی گائیڈ لائن ہونی چاہیے. تو جو سوال دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، ان سوال کا سولوشن، جواب، تو اس طرح کے پروگرام بار بار ہو، وارموار ہوتے رہے، منتھلی بھی ہو کہ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ اثر سے عشاء تک ہو جاوے، صبح سے رات تک ہو جاوے. جو ویکیشن اور چھٹیوں کا ٹائم ہوتا ہے اس میں 2-3 دن کے لیے ہو جاوے. تو میں قوم کے وڈیروں کو، ذمہ داروں کو بہت ادب سے وننتی کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے، کنٹینیو رہنے چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز اس کا بڑا فائدہ سامنے آئے گا. جب یہ پروگرام کے مشورے ہو رہے تھے تو ایک بہت اچھے ایجوکیٹڈ آدمی جو ایک نیشنل لیول کے نیوز پیپر کے پترکار بھی رہ چکے، وہ بھی ایک دن اس مشورے کے مذاکرے سے ذمہ داروں کے ساتھ آئے تھے. تو انہوں نے 1998 کی بات یاد کی کہ 1998 کے اندر ویسوا کے اندر 2-3 دن کا ایسا کیمپ ہوا تھا، اور اس میں یہ مجلس وہ مجلس ہوئی تھی، اس کو وہ یاد کر رہے تھے. ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے 2 نام میرے سامنے لیے کہ ہماری زندگی کے اندر اس پروگرام سے ٹرن آیا، ٹرن پوائنٹ تھا ہماری لائف کے واسطے. تو اس طرح کے پروگرام پتہ نہیں کتنے انسانوں کی زندگی میں شریعہ گائیڈ لائن کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اسی لیے بڑے لمبے زمانے کے بعد اس کی شروعات پھر سے ہو رہی ہے. تو ایسے پروگرام خوب ہوتے رہے، ایسی میں اپیل کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کے لیے اس پروگرام کو ہینڈل کرنے والے عالم، مفتیان کرام، اس کی ٹیم آپ کے لیے آسانی سے، سہولت سے یہاں موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں دور دور تک کوئی عالم دین ان کو ملتا نہیں. ایک انٹرنیشنل لیول کے میگزین میں ایک بات پڑھی تھی کہ ایک جماعت ایک ایریے میں گئی تو قبرستان میں دیکھا تو کسی قبر پہ لال جھنڈی، کسی قبر پر گرین جھنڈی، سب قبر پر جھنڈی تھی. جماعت والوں نے پوچھا کہ یہ 2 الگ الگ جھنڈی ہر قبر پر کیوں لگائی ہے؟
تو وہاں کے لوگوں نے کہا، البلاغ میں یہ واقعہ آیا تھا کہ ہمارے یہاں آجو باجو میں 60-70 کلومیٹر کے ایریے میں ایک بھی آدمی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم دفن کر دیتے ہیں، اس پر لال جھنڈی لگا دیتے ہیں۔ جب کوئی حافظ صاحب، کوئی مولانا صاحب، کوئی جماعت ادھر آتی ہے 2-5-6 سال میں، تو ہم ان کو قبرستان لے جاتے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو یہ جتنی لال جھنڈی والی قبر ہے اس پر جنازے کی نماز پڑھا دو۔ لوٹ میں ہم نماز پڑھواتے ہیں، اور جن کی نماز ہو جاتی ہے قبر پر تو لال جھنڈی ہٹا کر وہاں ہم گرین جھنڈی لگا دیتے ہیں کہ ان کی نماز ہو گئی ہے، یہ نشانی کے طور پر۔ تو یہ اپنا ایریا خوش نصیب ہے کہ بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، جامعہ ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور ایسے ایسے علماء اور مفتیان کرام یہاں ہیں جو ورلڈ لیول کے ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر جن کی عزت ہے، قدر ہے، قیمت ہے، دنیا ان کی بات سنتی ہے۔ تو پھر ہمیں بھی ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے کنیکشن، کانٹیکٹ، سبند، تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آج دنیا میں فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی کے اسپیشل ڈاکٹر ہیں، فیملی کے ایڈوائزر لائر ہوتے ہیں کہ فیملی میں کوئی کیس ہو جائے تو یہ وکیل ہے، صلاح دیتے ہیں۔ تو ایک فیملی ایڈوائزر، مفتی اور عالم بھی رکھو کہ ہماری زندگی میں، ہماری فیملی میں کوئی بھی مسئلہ آئے گا، کوئی بھی پرابلم آئے گا تو اس مفتی صاحب کے کانٹیکٹ میں ہم رہتے ہیں، ان سے پوچھ کر کے ان کی گائیڈ لائن کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ تو اس پروگرام سے ایک نیت تو کم سے کم یہ کر لو کہ الگ الگ جگہ پر انشاءاللہ ایسے پروگرام کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ دوسری نیت یہ کرو، ہر آدمی یہ نیت کرے کہ ہم اپنی لائف، پرسنل لائف، اپنی پرسنل زندگی اور اپنی فیملی کی پرسنل لائف کے اندر جو کوئی پرابلم آتے ہیں، جو کوئی مسئلے آتے ہیں، جو کوئی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہم پرماننٹ کوئی فیملی مفتی اور عالم کو نکی کریں گے اور ان کے مشورے سے، ان کی گائیڈ لائن سے زندگی گزاریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور اب تو زمانہ بہت آسان ہے، ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے، اور آپ کے لیے تو آن لائن دارالعلوم ہے، روڈ کی لائن پر دارالعلوم ہے، جامعہ ہے، مدرسے ہیں، بس ضرورت ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ مسلمان دینی نوجوانوں، یہ حالات جو پچھلے دنوں میں گزرے، لاک ڈاؤن اور اس کے بعد ان لاک، اس نے بہت ساری چیزیں ہم کو سکھائی اور سیکھنے کے اوپر ہم کو مجبور کیا۔ تو یہ حالات لیسن دیتے ہیں، ہم کو سبق دیتے ہیں، نصیحت دیتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی لائف میں، زندگی میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آنا چاہیے۔ بہت غفلت والی زندگی گزاری۔ مجھے ذمہ داروں نے اس وقت ایک ٹاپک دیا اسپیشل کہ ایک مسلمان نوجوان کیسا ہونا چاہیے، لیکن میں جنرل بات آپ سے کروں گا کہ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ اسپیشلی میرے ٹارگیٹ میرے نوجوان فرینڈ سرکل ہے،
میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، لیکن سب مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ اس میں فائدہ ہے۔ پہلی بات، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہو کہ ہمارا ایمان مضبوط اور پاورفل ہو، یہ سب سے پہلی چیز۔ آپ کو معلوم ہے شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر ماننا، بھاگیدار ماننا، اس کی کتنی ڈینجر جو ہے شکل اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ صبح کی مجلس کے اندر آپ کو ڈیٹیل میں باتیں بتلائیں گے۔ اس وقت ایسی باتیں ہم کو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور ایجوکیشن سسٹم، شکشا کے ذریعے سے ایسی باتیں سامنے لائی جا رہی ہے کہ ایمان ہمارا نعوذ باللہ برباد اور ختم ہو جا رہا ہے، ایمان تباہ ہو جا رہا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز وہ ہے ایمان، کہ ہمارا ایمان 100% صحیح ہو، پاورفل ہو، اور شرک اور کفر جو اس زمانے کے اندر الگ الگ شکل کے اندر سامنے آ رہا ہے، وہ شرک اور کفر سے ہم لوگ بچنے والے بنے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ مسلمان بہت ایزی کہتے ہیں، ایک دم ایزی، کہ وہ لوگ ہم کو کہتے ہیں عید مبارک، ہم کہتے ہیں دیوالی مبارک، اس میں جاتا کیا ہے؟ کچھ لوگ مفتیانی کرام کو، علماء کرام کو کہ शुभ दिवाळी की शुभेच्छा पाठवना, और उसके लिए जो शब्द बोले जाते हैं वो चीज कितनी डेंजर है, हमारे ईमान को कितना इफेक्ट करने वाली चीज है, नुकसान करने वाली चीज है। अच्छी तरीके से रहो हिंदू भाइयों के साथ, सेवा करो उनकी, बीमार की सेवा करो, दुखी की मदद करो, भूखे को खिलाओ, कपड़े नहीं हो कपड़े पहनाओ, लेकिन जहाँ धर्म और मजहब की बात आएगी वहाँ साफ साफ बात है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम तुम्हारे धर्म पर, हम हमारे दीन और मजहब पर, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। धर्म के मामले के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, कोई इधर उधर नहीं होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त हमारे ईमान को बर्बाद होने से, तबाह होने से बचा लेना। मैं आपको एक नाजुक बात बताऊं, हम जनरली बोलते हैं दिवाली वेकेशन, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अल्लाह हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब दामद बरकातहुम की उम्र में बरकत अता फरमाए, हमारी जुबान सुधारी। जब भी मैं कभी किसी छुट्टियों के मशवरे क्या बोले, दिवाली वेकेशन, तौबा करो, फौरन शब्द वापिस कीजिए का अर्ध वार्षिक वेकेशन, साल के दरमियान में जो छुट्टियां आती है वो अर्ध वार्षिक वेकेशन, दिवाली वेकेशन, ये क्या लफ्ज होता है? तो इतनी नाजुक, इतनी बारीक चीज। हजरत एक किस्सा हमको सुनाया करते जो हमने दूसरे बुजुर्गों से भी सुना। एक कोई मुसलमान अल्लाह वाले नेक आदमी तैयार होके निकले घर से, धूड़ेटी का दिन था जिसमें एक दूसरे पर कलर छांटते हैं, पान खा रहे थे, चलते चलते मुंह में पान की पीक जमा हो गई थी, थूकना था पान, पिचकारी मारने की। तो एक गधा आया, तो गधे के ऊपर पान की पिचकारी मारी,
اور زبان سے یوں بولا کہ تجھے کسی نے نہیں رنگا، لے میں تجھے رنگ دیتا ہوں، تجھے کسی نے نہیں رنگا میں تجھے رنگ دیتا ہوں، اتنا بول کے پان کی پچکاری ماری گدھے کے اوپر. ریزلٹ کیا ہوا؟ اس بزرگ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، قبر میں جنت کی خوشبو ہے، جنت کا بستر ہے، جنت کی راحت ہے، لیکن ہونٹ کے اوپر ایک سانپولیا کاٹ رہا ہے، ہونٹ پر ڈنک مار رہا ہے. پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ تو کہا میری زندگی بھر کی نیکی، میرے زندگی بھر کے اعمال اللہ نے قبر میں جنت کی راحت عطا فرمائی، لیکن ایک دن میں زبان سے بولا تھا گدھے پر پچکاری مارتے ہوئے کہ تجھے کسی نے نہیں رنگا، لے میں تجھے رنگ دیتا ہوں. اس کی سزا یہ ہے کہ مجھے قبر میں میرے ہونٹ کے اوپر سانپولیا ڈنک مارتا ہے. سوچ رہے ہو بات کو؟ ایمان ایمان ہے، کفر کفر ہے، شرک شرک ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا دھرم، ہمارے لیے ہمارا مذہب. صاف بات پہلی، ایمان کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. دکھ کب ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے محلے کے اندر پٹاخے پھوٹتے ہیں، پھوٹتے کہ نہیں پھوٹتے؟ اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی رہنے رم ایما ہوں. کتنا ایزی لیتے ہیں، کتنا ہرواس سے لیتے ہیں. مسلمان بچے مسلمان کے محلے میں پٹاخے پھوڑے اور ماں باپ یوں کہتے ہیں کوئی رہنے رم میں پٹاخہ پھوڑے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ایمان، اسلام، دین سے کوئی تعلق نہیں. دھرم کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز اور کوئی صلح نہیں کریں گے. تو پہلی چیز جو اس آیت کی روشنی میں میں نے آپ کو بتلائی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. ایمان پاورفل، ایمان میں شرک نہیں، کفر نہیں. اور میں صاف کہتا ہوں آپ کو، جو ہندو بھائی ہے، غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، ان کے ساتھ اچھے سبند رکھو. کیا مطلب؟ کوئی دکھی ہو اس کی سیوا کرو، بیمار کو دوا پلاؤ، کوئی بھوکیا ہو اس کو کھلاؤ. لیکن جہاں دھرم اور مذہب کی بات آئے گی، صاف بات، وہ اپنے دھرم پر، ہم اپنے مذہب پر، اس میں کوئی صلح کی بات نہیں ہے. دوسری چیز امپورٹنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنے بھی حرام ہیں، گناہ کی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تو صحیح معنی کے اندر ایک کامل مومن جوان بنو گے. حرام سے بچاؤ. حدیث میں صاف صاف بات ہے، اتق المحارم تکن عبد الناس. اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کیا اس سے بچو، سب سے بڑی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے. سب سے بڑی عبادت حرام سے بچنا. آج کیا ہو گیا؟ کیریکٹر، لوز کیریکٹر. اور لوز کیریکٹر کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، اس کو فیشن سمجھتے ہیں. بوائے فرینڈ رکھنا، گرل فرینڈ رکھنا، یہ تو فیشن سمجھا جاتا ہے. ان سے نیٹ پہ چیٹ کرنا اور ان کے کانٹیکٹ میں رہنا، اس کو تو کوئی برا اور حرام نہیں سمجھتا ہے. ایک باپ کا میرے اوپر فون آیا فورن سے کہ فلاں نے میرے بیٹے کو سمجھاؤ، کسی لڑکی کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تو میں نے اس لڑکے کی ملاقات کی، اس کو سمجھایا. وہ مجھے کیا کہتا ہے، مفتی صاحب وہ تو پاک محبت رکھو. میں نے کہا مجھے سمجھا تو پاک محبت میں ناپاک محبت میں فرق کیا ہے؟ سمجھا تو مجھے پاک محبت کا میننگ کیا؟ کہوں کہیں نہیں کرو، خالی فون پر بات کرو، نہ چیٹ کرو.
બીજું કઈ બી કરવું નહીં. કોઈ દાડે ચાન્સ હોય તો કે મળી લઈએ એનાથી વધારે કઈ નહીં. ऐनानी तज़नियान, आंख भी जिना करती है और आंख का जिना किया. पार की लड़कियों को, छोकरियों को देखना, गंदी नजर डालना, ये आंख का जिना है. उज़ुनानी तज़नियान, कान जिना करते हैं. पार की लड़कियों की बातों को सुनना, ये कान का जिना है. और हाथ के जरिए से चैट करोगे, लिखोगे, तो ये हाथ का जिना है. और चल के उनकी तरफ जाओगे तो ये पैर का जिना है. हराम से बचो. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जवानी, तुम्हारी जिंदगी पाक हो, अच्छी हो, तो हराम से अपने आप को बचाओ, गुनाहों से बचाओ. और बहुत बड़ा फितना ये इंटरनेट है. इंटरनेट नहीं, शैतानी नेट है. ये शैतानी नेट, कि ये शैतान की नेट है जो ईमान को बर्बाद करने वाली, कैरेक्टर को बर्बाद करने वाली, अखलाक को बर्बाद करने वाली. इसीलिए इस मजलिस से नीयत लेके जाओ, जितनी चीज शरीयत में हराम है, गुनाह है, नाजायज है, उससे तौबा करोगे, कहो इंशाअल्लाह, और उसको छोड़ के जाओ, खत्म करो. तीसरी चीज, जिंदगी बहुत कीमती है, टाइम बहुत कीमती है. खुदा ने टाइम की कसम खाई, वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र. टाइम, जमाना, समय, इसको बर्बाद मत करो. ये बहुत कीमती चीज है, ये जमाना, टाइम. आज क्या हो रहा है? हमारा टाइम जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगता है. मैंने आपको शुरू में कहा ना, खुदा का शुक्र अदा करो. यहाँ मदरसे हैं, दारुल-उलूम है, उलमा है, मुफ्तियान किराम है. कुछ पढ़ो, दीन पढ़ो. आज दोपहर के अंदर मैंने सवालात किए, हैरान रह गए. जिम्मेदारान सब मौजूद थे. मैंने इतना पूछा कि अल्लाह के नबी के अब्बा का नाम किया, दादा का नाम किया, हजरत जवाब नहीं मिले. इस दोपहर की मजलिस में सारे जिम्मेदार मौजूद थे यहाँ पर. मामूली सवाल, मेरी आदत है कि कैंप में सवालात हजरत करता हूँ, तो मैंने नौजवानों के ऐसी चीज़ों के सवालात किए. सीरत की बुनियादी बातें, प्राइमरी बातें, प्राथमिक बातें. तो ये चीजें सीखो बैठ करके कि इस्लाम क्या है, नबी की सीरत क्या है, नबी का जीवन क्या है, नबी की जिंदगी क्या है. टाइम को कभी कभी मैं देखता हूँ, कहीं बयान करके रात को देर से आता हूँ, आज मौका है इसलिए कह देता हूँ. क्या देखता हूँ, 8, 10, 12, 15 नौजवान बैठे होंगे और हर एक अपने मोबाइल की दुनिया में डूबा हुआ है. किसी को बाजू वाले के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई परवाह नहीं. तो फिर आए क्यों यहाँ पर, घर में बैठे रहते. इतने डूबे हुए मोबाइल की दुनिया में. एक दिन तो सख्त ठंडी की रात थी, एक काम से गया, 1 घंटे के बाद आया. तो एक नौजवान एक दीवार के पास खड़े होकर बात कर रहा था, खुले में, ठंडी में. 1 घंटे के बाद मैं आया, खुदा के घर में बैठा हूं, अल्लाह को गवाह रख के कहता हूं, वो उसी तरह खड़ा हुआ, वो मोबाइल पे लगा हुआ है. कहाँ वक्त हमारा बर्बाद हो रहा है, कहाँ जिंदगी बर्बाद हो रही है. सोचो जरा. अल्लाह ने जिंदगी दी, वक्त दिया, टाइम दिया. दीन सीखो, ईमान सीखो, नबी के तरीके सीखो, शरीयत सीखो, सुन्नत सीखो. ये सीखने का वक्त है और अल्लाह ने तुमको चांस दिया है, मौका दिया है. www.attableek.com. और ये क्रिकेट
کرکٹ اور اس کے کھیلنے اور اس کے چکر نے اور اس کی کامنٹری نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ سب جانتے ہیں کہ جگار ہے، کھلم کھلا جگار ہے، سٹا کھیلا جاتا ہے. جب سے یہ شروع ہوا سلسلہ ابھی میچوں کا، نائٹ میچ کا، روزانہ کوئی دن پیپر خالی نہیں ہے. مجھے بتاؤ ایک دن کا بھی پیپر خالی ہو کہ روزانہ سٹا کھیلنے والے اس پر کروڑوں میں پکڑے گئے. جتنے پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے اس سے زیادہ ہے. ڈیلی کے پیپر کے اندر جتنے دن سے یہ کرکٹ چل رہی ہے نائٹ والے، روزانہ کہ سٹا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے کرکٹ کے اوپر. وہ پوری گینگ اور ٹیم کے نام اور کہاں سے کہاں لنک لیتے اور کیسے سٹا کھیلتے ہیں. اور دکھ اس وقت پر ہوتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے نام آتا ہے سٹوڑیے لوگوں کے اندر. تو جب کھلی چیز ہے کہ یہ جگار ہے، یہ سٹا ہے، یہ کھیل نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے وقت اور لائف اور زندگی برباد کر دی. سوچو ذرا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ شراب، یہ جگار، یہ سب شیطانی چیزیں ہیں، شیطان کی چیزیں. خدا کا آرڈر ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کس طرح بناؤ. آپ لوگوں کے پاس بھی وہ کلپ پہنچی ہوگی، حضرت کی ایک کلپ ان دنوں میں بہت چلی، وائرل ہوگی. تو اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے لیے ایک میگزین لے آئے، کہیں رکھا ہوا ہے حفاظت میں. اس میگزین کے اندر ایک عجیب جو ہے ٹرو اسٹوری، سچا قصہ اس زمانے کا. اب تو وہ بھی سب ریٹائر ہو گئے، لیکن نام سب آپ لوگ جانتے ہیں. انڈیا اور ویسٹ انڈیز کی میچ چل رہی تھی اور لارا کو تو سب جانتے ہیں، برین لارا. اور انڈیا کی طرف سے اس زمانے میں سری ناتھ اچھا بالر تھا. تو ایک مسلمان نوجوان لڑکے کا قصہ اس میں لکھا ہوا. لت پڑتی ہے نہیں اس کی، کرکٹ کی لت، کامنٹری کی لت، اس کو دیکھنے کی لت تو کتنی ڈینجر ہوتی ہے وہ میں آپ کو سنا. اور یہ جو گندی عادت پڑتی ہے مرتے دم تک وہ پیچھا نہیں چھوڑتی، مرتے دم تک. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسلام پر تمہاری موت آوے. کیسے آوے اسلام پر موت؟ اسلامی زندگی ہوگی، اسلام پر موت آئے گی. گندی زندگی ہوگی، اللہ بچاوے، گندی موت آئے گی. تو کامنٹری چل رہی تھی، وہ دیکھا بیمار لڑکا. کیسی بیماری؟ کورونا وائرس سے بھی ڈینجر بیماری، کووڈ-19 سے بھی ڈینجر بیماری. وہ بیچارہ کینسر جیسی خطرناک بیماری میں بستر پر پڑا ہوا، چل نہیں سکتا، گھوم نہیں سکتا، کھانے میں محتاج، ٹوائلٹ میں محتاج، بستر پر پڑا ہو، لیکن سامنے ٹی وی اسکرین لگائی ہو اور میچ دیکھ رہا ہے، اسی میں ٹائم پاس کرتا ہے. کامنٹری سنتا ہے، کامنٹری بولتا ہے، کامنٹری کے چکر میں لگا رہتا ہے. لنچ پڑا، لنچ ٹائم کے اندر میچ بند ہوئی تو لنچ کی 20 منٹ بھی جو ہے قیامت جیسی لگے. ایک ایک منٹ، ایک ایک کلا کی، کب 20 منٹ پوری ہو گئی، کب چالو ہو گئی، نہ کب پھر دیکھے. اس ٹائم میں، لنچ ٹائم میں جب میچ رکی ہوئی تھی تو وہ کامنٹری کو ریپیٹ کر رہا ہے. بہت دھیان سے سننا، عبرت کی نیت سے. اللہ سے دعا کرو اللہ یہ کرکٹ کی لت دل دماغ میں سے نکال دے. 2 رکعت نماز بار بار پڑھو، اللہ سے دعا کرو جس کے دماغ میں بھی یہ کرکٹ کا نشہ بھرا ہوا ہے وہ دعا کرو اللہ سے، اور اللہ والوں کے پاس جاؤ اور دعا کرواؤ کہ میرے لیے دعا کر دو کہ یہ چکر ختم ہو جائے. یہ تو ایمان کے سودا کرنے والے چکر ہیں. تو کرکٹ کی کامنٹری کی ریپیٹ کر رہا ہے.
श्रीनाथ ने फुल टॉस बॉल डाला, लारा ने उसको स्केल ड्राइव किया, स्लिप में कैच गया, लारा इज आउट। जब वो बोला ना लारा इज आउट, उसी वक्त पर मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह निकाल दी और वो खुद आउट हो गए। लारा क्या आउट होता, वो बेचारा लाइफ से आउट हो गया कि उसका कैच स्लिप में गया और लारा आउट। जब वो बोला लारा आउट, उसी वक्त पर मौत का फरिश्ता आता है, उसकी रूह कब्ज़ करता है और वो इंतकाल कर जाता है। अब हर मुसलमान की तमन्ना क्या है? मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। आखिर में कलमा जबान पे आवे और खुदा जन्नत अता फरमा दे। अब ये है कमेंट्री के चक्कर, ये है क्रिकेट के चक्कर, ये खेल के चक्कर, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते। नियत करो इन मुबारक मजलिस से कि इंशाअल्लाह ये खेल क्रिकेट के चक्करों से तौबा करेंगे। इतनी इंशाअल्लाह की आवाज नहीं आई जितना मजमा है, कहो इंशाअल्लाह। और दो दो रकात नमाज बार बार पढ़ के अल्लाह से तौबा करेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह ये चीज दिल दिमाग में से निकाल देवे और इसकी मोहब्बत निकल जावे, इसकी नफरत दिल में आ जावे। ये बड़े खतरनाक चक्कर है। ये कान, आंख, जुबान, दिल खुदा की अमानत है, उसको सही जगह लगाओ। इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। इन्नस समअ कान, वल बसर आंख, वल फुआद दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। अल्लाह के यहाँ हर एक के बारे में सवाल होगा। कान से क्या सुना, आंख से क्या देखा, जुबान से क्या बोला, दिल में दिमाग में क्या विचारा, ये सब अल्लाह के यहाँ सवाल होने वाला है और उसके मुतालिक अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। सोच के जिंदगी गुजार। और म्यूजिक की बला तो अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। मोबाइल में म्यूजिक, गाड़ी के रिवर्स टॉन में म्यूजिक, घर के डोर बेल में म्यूजिक, अल्लाह की बना म्यूजिक ही म्यूजिक। ये सब उसके साथ कनेक्ट चीजें हैं, जुड़ी हुई चीजें हैं। ये खेल क्या होते हैं देखने वालों को पूछो, आप जानते हो खेल के साथ कितना म्यूजिक होता है। खेल के नाम के ऊपर वहाँ ऑर्केस्ट्रा और मॉडल लोगों की कितने शो होते हैं वहां पर। वो खेल रहे हैं कि वहां पर सारी गंदी चीजों की एडवर्टाइज होती है, सारी गलत और हराम चीजें सामने आती है। कहां ये खेल रहा? एक तरफ जुगार, एक तरफ म्यूजिक, एक तरफ गंदी गंदी चीजों की एडवर्टाइज, ईमान, अखलाक, कैरेक्टर को बर्बाद करने वाली ये तमाम चीजें इस वक्त के ऊपर सामने। और ये म्यूजिक के ऊपर मैं आपको एक इबरत की बात सुना। अल्लाह बुरी मौत से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। जब वक्त आए तो अल्लाह ईमान पर अच्छी मौत अता फरमाए। लेकिन ये गंदी आदत है ना, उसके बारे में डरने की भी बहुत जरूरत है। ये गंदी आदत मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती है, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। ये फॉरेन कंट्री का एक किस्सा है, उलमाए किराम ने, वहां के जिम्मेदारों ने हमको सुनाया था। एक दारुल उलूम है साउथ अफ्रीका में। जब पहला सफर हुआ हजरत के साथ, तो उस वक्त वहां के बड़े बड़े उलमा ने, जिम्मेदारों ने खुद हमको ये किस्सा सुनाया। उस दारुल के बाहर से एक रोड पास होता है, बड़ा रोड। तो का खबर आई कि महंगी, बहुत महंगी कार लेकर कुछ मुसलमान नौजवान लड़के जा रहे थे और कार का एक्सीडेंट हुआ, और जोरदार एक्सीडेंट हुआ है, और बहुत सौ की आखिरी हालत जैसी चल रही है, ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है।
تو دارالعلوم کے علماء کرام سب لوگ دوڑے اور پتہ یہ چلا کہ مسلمان ہے وہ سب نوجوان کار میں جو سفر کر رہے تھے وہ مسلمان ہیں، اور ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ دوڑ کے گئے باہر تو دیکھا کہ کار جو ہے ٹوٹل لاس تھی، پوری بھنگار ہو چکی تھی، اور اس میں 4 یا 5 نوجوان لڑکے، ایک دم کھلتے نوجوان، اچھے مالدار گھروں کے، کہیں ٹرپ میں گئے تھے، ٹور میں، اور پھر تو اچھی گاڑی ہو، شاندار راستے ہو، تو پھر تو جوانی ساتھ میں ہو، پھر دیکھنا کیا، اوور لمٹ اسپیڈ کار چلتی ہے، اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اور جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا وہ سب لوگ اپنے موبائل کے ساتھ ایئر فون لگائے ہوئے تھے، اور ایئر فون کے ذریعے سے وہ میوزک سن رہے تھے، گانا سن رہے تھے، اس حال میں ڈرائیونگ ہو رہا ہے۔ اور اب تو مارننگ واک بھی میوزک کے ساتھ ہوتا ہے، مارننگ واک، صبح میں لوگ چلنے نکلتے ہیں کہ ہیلتھ کے لیے چلو، اثر میں چلنے نکلو، اور کان کے اندر وہ شیطان لگا ہوا ہوتا ہے، میوزک لگا ہوا، جہاں دیکھو یار میوزک موبائل کے ذریعے سے، اس میں کیسی کیسی گندی گندی چیزیں۔ تو وہ سب کے کان میں ایئر فون اور کار ڈرائیو کر رہے، ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ کے موقع کے اوپر سب کی ایسی حالت تھی، آخری حالت، خون نکل رہا ہے، یہ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا، یہ ٹوٹا، وہ ٹوٹا، اور بالکل لاسٹ سٹیج پر کہ بس ابھی روح نکل جائے گی، ایسی حالت میں۔ اور حقیقت میں بھی 2-4 کا اس میں سے انتقال ہو گیا۔ جب یہ سب علماء کرام پہنچے مدرسے کے، تو انہوں نے جا کر کے ان بچوں کو سب کو کار میں سے کھینچ کے باہر نکالنے کی کوشش کی، تو کان میں جو ایئر فون چل رہا تھا وہ ایئر فون ایک مفتی صاحب نے ہٹایا، تو لڑکا نوجوان یوں کہتا ہے، لیو می اینڈ مائی میوزک، پلیز سوری لیو می اینڈ مائی میوزک، کہ مفتی صاحب سوری، مجھے اور میرے میوزک کو ایسے ہی رہنے دو، ڈونٹ ٹچ می، مجھے ایسے ہاتھ مت لگاؤ۔ آخری حالت ہے، بدن میں سے خون نکل رہا ہے، انجرڈ ہے، اور جان نکلنے کی تیاری ہے، اور وہ اوپر سے یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرا میوزک سننے دو۔ جیسی گندی زندگی، ایسے آخری وقت کے اوپر ایسے حالات ہوتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ یہ گندی عادت کہاں پہنچاتی ہے ہم لوگوں کو۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ یہ جو اس طرح کی گندی چیزیں اس وقت پر ہے، میوزک ہے، غلط موویز ہے، اور غلط چیزیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، بھائی عالموں سے پوچھو ہم موبائل پر کیا دیکھیں کیا نہیں دیکھیں۔ اس وقت کے اوپر تو جو ویب سائٹ کام کر رہی ہے، اور جس کو آپ اسلامک ویب سائٹ کہتے ہو، اس اسلامک ویب سائٹ کے بارے میں بھی مشورہ کر کے دیکھو، آنکھ بند کر کے اس کو اوپن مت کرو، آنکھ بند کر کے اس کو مت کھولو۔ اسلامک ویب سائٹ کو بھی، جن کا نام اسلامک ویب سائٹ ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں، ایک سروے رپورٹ ایسی ہے کہ 10,000 ویب سائٹ اس وقت پر ایسی ہے تقریباً کہ جو اسلامک ٹائٹل کے ساتھ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ ایک دو نہیں، 10,000 ویب سائٹ، الگ الگ بھاشاؤں میں، الگ الگ زبانوں میں، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ کنٹری میں، اور الگ الگ چینلوں کے اوپر 10,000 ویب سائٹ کہ جس کا ٹائٹل اسلامک ٹائٹل ہے، لیکن وہ گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں، ایمان کے سوداگر لوگ اس کو چلاتے ہیں۔ اسی لیے وہ بھی آپ کو پوچھنا پڑے گا علماء کرام سے جو ایکسپرٹ ہے نیٹ کے، کہ بھئی میں کون سی ویب سائٹ کو دیکھوں، کون سی ویب سائٹ اوپن کروں، کون سی اسلامک چینل کے اوپر میں جاؤں، اور کون سی اسلامک چینل میں، آپ کو ان سے سجیشن لینا پڑے گا، مشورہ لینا پڑے گا، تو جا کر کے آپ صحیح راستے کے اوپر چل سکیں۔ زندگی کو برباد مت کرو، بہت قیمتی سمجھو اللہ نے یہ زندگی دی ہے کہ کرکٹ کے چکر
یہ میوزک کے چکر، یہ موبائل اور انٹرنیٹ کے چکر، اللہ اللہ کیسی گندی. ابھی پیپر میں گجرات سماچار میں یہ خبر چھپی تھی، ایک مسلمان لڑکے کو اس کے باپ نے روکا، وہ موبائل کھیل رہا تھا تو روکا کہ لا بیٹا موبائل لے لیا، نہیں مانا تو لے لیا باپ نے. جو باپ نے موبائل لے لیا تو اس نے سوسائڈ کر لیا، اپگھات کر لیا، خودکشی کر لی. کیوں خودکشی کی؟ باپ نے موبائل لے لیا، اس کی وجہ سے سوسائڈ کر کے مر گیا. اندازہ لگاؤ کہ ان کے دلوں کے اندر یہ شیطانی چکر کی کتنی محبت بیٹھی ہوئی ہے. ماں باپ کو بھی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. آنکھ بند کر کے 50-50 ہزار روپے کے موبائل، لوگ کہتے ہیں کہ بزنس نہیں چلتا، پیسے نہیں ہے، تو یہ آتے کہاں سے؟ آسمان سے ٹوٹتے ہیں یہ موبائل. 50-50 ہزار 60-60 ہزار روپے کے موبائل کہاں سے آتے؟ ماں باپ کو بھی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، جواب دار ہے ماں باپ بھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور فیملی والوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچیں گے جہنم کی آگ سے؟ جب ان کو اچھے کرنے کے کام سکھائیں گے، غلط کاموں سے بچائیں گے. باپ کی جوابداری، ماں کی جوابداری. آج تو ماں باپ بھی بنداس پیسے دیتے ہیں بچوں، کوئی راستے ہوئے جوانی میں کروا دے، پھر یہ ایک دن برے دن اللہ دیکھنے سے حفاظت کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی اس 2 روزہ پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے. جتنی مجلسیں ہوئی اس کو بھی اللہ قبول فرماوے. آپ نیک اور اچھے ارادے لے کر کے جاؤ، اور جو ہے جتنی باتیں 2 دنوں میں آپ کو سکھائی گئی آپ کی لائف میں آنی چاہیے، آپ کی زندگی میں آنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات، جتنی ناجائز حرام گناہ کی غلط چیزیں اس کو چھوڑو، توبہ کرو. کرکٹ کو تو چھوڑ ہی دو، یہ کھیل نہیں ہے، یہ جگار ہے، یہ سٹا ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دو. اور اس میں نہ جانے کتنے گناہ ہے. اور میوزک چھوڑو، قرآن سنو، قرآن پڑھو. کتنے اچھے اچھے قرآن ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہو. قرآن سنو، بزرگوں کے بیان سنو، پیاری پیاری نعت نظم سنو. یہ سب سننے کی چیزیں وہ آپ کے موبائل میں سیو ہونی چاہیے. اور ماں باپ کی کچھ جوابداری کا احساس رکھے. ہماری اولاد کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کیسی زندگی گزارتی ہے، ان کا فرینڈ سرکل کون ہے، کون دوست ہے. ماں باپ بھی اپنی جوابداری کو نبھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.